السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت 212 ہے۔ فرمایا زُیّنَ، زینت سے، زینت سجاوٹ، اٹریکشن، زیّنہ اس نے سجا دیا، زینت بخشی، اور زُیّنَ اسے سجا دیا گیا، اسے ڈیکوریٹ کر دیا گیا یا اس میں اٹریکشن ڈال دی گئی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، الذین جو لوگ، للذین ان لوگوں کے لیے جو کافروا انہوں نے کفر کیا، للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے لیے، کافروں کے لیے دلکش بنا دی گئی ہے، زُیِّنَ دلکش بنا دی گئی، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، حیات دنیاویہ ان کے لیے دلکش بنا دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ، ساخرہ من کے بعد من کا صلہ آتا ہے، ساخرہ کے بعد من کا صلہ ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ یسخرو وہ مذاق اڑاتا ہے، من کا کس کا، الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کافر لوگ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ والذین اتقوا، و اور الذین جو لوگ اتقا اس نے تقوی اختیار کیا، وہ متقی ہوا، اتقوا ان سب نے تقوی اختیار کیا، الذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی کی روش اپنائی، فوق اوپر ہوں گے، اعلیٰ مرتبت ہوں گے، ہم ان کے، ان سے تو بہت اوپر ہوں گے، ان سے بالا تر ہیں، کہیں بلند ہوں گے، فوقہم ان سے بلند ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ ہی تو رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ تو فرمایا زُیِّنَ للذین کفروا الحیات الدنیا وَیَسْخَرُونَ مِنَ الذین آمنوا، پہلا حصہ ہے اس آیت کا۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جبکہ اصل زندگی تو کیونکہ قیامت کی ہے، تو فرمایا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنائی وہ تو ان سے بلند ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ ہی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس آیت کے یہ جو 3-4 حصے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو شخص کافر ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت بہت ہوتی ہے، دنیا کی رونقیں، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی عزت، دنیاوی منصب اس کے لیے اتنا بڑا مقام رکھتا ہے کہ اس کی ساری کوششوں کا محور یہی ہوتی ہے دنیا۔ یہ کافر کی سوچ، کافر کا طرز عمل، کافر کے مقاصد ہیں، کیونکہ مومن کے نہیں ہوتے تو دنیاوی منصب میں وہ تو بائی ہک اور کرک کافر تو کام کرتا ہے، لیکن مومن پابند ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لہذا وہ رک جاتا ہے۔ تو جب وہ رکتا ہے تو کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو ایسا ہے، خاص طور پہ دور صحابہ میں تو جو اہل ایمان تھے وہ تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر، جبکہ کافر سردار تھے۔ تو لہٰذا وہ یسخرون من الذین آمنوا وہ مذاق اڑاتے تھے، مذاق بناتے تھے کن کا، ایمان والوں کا، کہ کیسے بے ہوش لوگ ہیں جنہیں اپنی یہ جو دنیاوی اپنی
جو دولت ہے، اپنے مناصب ہیں، ان کا خیال ہی نہیں ہے، بس لگے ہوئے ہیں اپنے مشن میں، اسلام میں، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، بس جنون کی حد تک لگے ہوئے ہیں۔ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، لیکن فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اصل زندگی تو قیامت کے بعد کی ہے۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو اصل دن ہے، اس دن جو اہل تقوی ہوں گے وہ بہت بالا تر ہوں گے ان سے۔ اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے مقام کا وہ فرق، یہ ہے قربانیوں کا وہ نتیجہ، یہ ہے اللہ کے تقوی کی وہ شان۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جہاں تک رزق کا معاملہ ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا تو اللہ کے ہاں اہم نہیں، تو لہٰذا آج ان کو بڑا وسیع جو رزق ملا ہوا ہے، تو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں اخروی رزق اپنے کمال سے تم نے وہاں لینا ہے، تو وہاں اللہ جسے چاہے گا بغیر حساب کے دے گا۔ یہاں بھی اللہ ہی کی مشیت چلے گی، تم اس مشیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اور جو اگر تو اے کافروں تمہارا جو ایک وہم ہے، گمان ہے کہ ہمیں بڑا وسیع رزق ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہمیں وسیع رزق ملا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبوب مخلوق ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارے عقیدوں سے، ہمارے اعمال سے، تو ہمیں رزق دے رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ اصول نہیں، اصول وہ ہے جو گزشتہ بتایا گیا، جو آگے آئے گا، کہ تم نے دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، ان پر ایمان لے آنا ہے، جن چیزوں کا انہوں نے فرمایا، عقائد انہوں نے بتائے، ان پر انہیں اپنی فکر کی غذا بنانی ہے، اسی کو اپنی فکر بنانا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ یہ جو دنیاوی طور پر اگر کبھی کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی عزت مل جاتی ہے، کوئی دولت مل جاتی ہے، کوئی کھانا پینا مل جاتا ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ تو یہاں واضح کر دیا گیا کہ کافر کی تمام تر سوچ دنیا کی زندگی میں، وہ دنیا کی زندگی میں اتنا منہمک ہے کہ سب کچھ اس کے لیے دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انداز فکر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔